اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈوانٹیجز آف لا، قانون کے کون سے فائدے ہیں، کتنے ہیں۔ دوستو، ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، تو لا کے بھی فائدے اور نقصانات ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم اس کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ دی الٹیمیٹ، لاسٹ اور فائنل aim of law is the administration of justice. Law is the means and justice is the end. The chief uses or advantages of law which will be discussed by us today. First one is uniformity and certainty. یعنی کہ اس میں یکسانیت اور یقین پایا جاتا ہے۔ Law imparts uniformity and certainty in the administration of justice. The same law has to be applied to all cases. There can be no distinction between one case and another if facts are the same. It is very important that judicial decisions should be just and that people should be able to know beforehand the decision to which the court will come. If judges are given free hand in deciding cases, then there will be no uniformity in decisions. Law also assures safety of people because it should be certain and known. People know beforehand their respective rights and liabilities and can thus adjust their conduct in their relationships towards each other. دوستو، ہمارے قانونی نظام میں جس کی بنیادی خصوصیت عدالتی اور ضابطہ جاتی انصاف ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اب قانون میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی یقینی کیفیت پائی جاتی ہے۔ قانون ذاتی پسند یا ناپسند کا پابند نہیں ہوتا۔ قانونی اصول و ضوابط میں استحکام و استقلال پایا جاتا ہے۔ تعزیری اور غیر تعزیری افعال یقین کی حد تک واضح ہیں۔ پرانے زمانے میں جب قانون کی عملداری نہیں تھی تو بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ غیر یقینی صورتحال قائم تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی بادشاہ کی ناراضگی کوئی بھی قہر ڈھا سکتی ہے یا کسی بھی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ عدم استحکام کی یہ کیفیت تھی کہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ قتل کے جرم کی سزا پھانسی ہے یا 500 روپے جرمانہ یا 10,000 روپے انعام۔ عدالتی انصاف کے قیام کی وجہ سے شک و شبہ اور تذبذب کا دور ختم ہو گیا۔ قانون ہر حال میں قانون رہتا ہے۔ شہریوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا یقین کی حد تک علم ہوتا ہے۔ قانون برا ہو یا بھلا، یہ ضروری ہے کہ قانونی دفعات سے ان افراد کو جن پر قانون کی پابندی فرض قرار دی جائے پہلے سے باخبر کر دینا چاہیے تاکہ اپنے اعمال اور افعال قانون کے تقاضوں کے مطابق درست کر سکیں۔ مختصر یہ کہ عدالتی انصاف کی پہلی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو قانون کے نفاذ سے پہلے باخبر کر دیا جاتا ہے۔ قانون کی بنیادیں شک اور شبہ پر نہیں بلکہ یقین پر قائم ہے۔ سیکنڈ جو ایڈوانٹیج ہے لا کا، وہ ہے پروٹیکشن اور فریڈم فرام ایرر آف انڈیویجول ججمنٹ۔ قانون کا ذاتی اغراض و مقاصد سے پاک ہونا۔ قانون انصاف کرنے والوں کو انفرادی غلطیوں کے سرزد ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ Law protects the administration of justice from the errors of individual judgment. Law acts as a guidance for judges because the society has become complicated and so are the problems. There is a great need of guidance from the wisdom and experience of the world at large, and the law is a record of it. As there is a greater mischief of judges are allowed to decide every case according to what seems to them to be the best. قانون کے اصول سخت گیر ہوتے ہیں۔ عدالتی انصاف کرنے والوں کی ذاتی پسند یا ناپسند سے بالا تر ہوتا ہے۔ عدالتی انصاف قانونی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، اسی لیے ناانصافی کے امکانات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ Solomon says that the law is not always wise, but on the whole and in the long run it is wiser than those who administer it. یعنی قانون ہمیشہ عقل مند نہیں ہوتا لیکن مجموعی طور پر انصاف کرنے والے سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔
یعنی کہ جج کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کو جو صحیح اور غلط لگ رہا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ وہ قانون کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ Aristotle says that to seek to be wiser than the law is the very thing which is by good laws forbidden۔ یعنی قانون سے زیادہ عقل مند ہونے کی کوشش کرنا وہ چیز ہے جو اچھے قانون میں ممنوع ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کرنے والے خود کو قانون سے زیادہ عقل مند سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوستو نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے امپارشیلٹی اور پروٹیکشن اگینسٹ امپراپر موٹیوز آف ججز، یعنی غیر جانبداری۔ امپارشیلٹی کہتے ہیں غیر جانبداری کو۔ لا از امپارشل، قانون جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، کسی کا سگا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے برابر ہے، کسی کی فیور نہیں کرتا بلکہ حق کی فیور کرتا ہے۔ It applies equally and impartiality to all irrespective of their status, position, ranks in the society۔ The existence of fixed rules is a protection against arbitrary and faulty decisions۔ The law is made for no particular person or for no individual case and admits no respect of persons who are incompatible with justice۔ It is certain and known also, and a little deviation from it by the judicial authority is visible to all। So the improper motive and dishonest opinion of judges would not affect the administration of justice। The fixed rules substitutes arbitrary liking and disliking of a judge and keeps him within certain limits, thus discouraging the fear and favor of judge۔ The fixed rules release citizens from the mercy of a judge and ensure fair division of social benefits and burden among the members of the community۔ عدالتی انصاف یا موجودہ قانونی نظام کی تیسری خوبی قانون کی غیر جانبداری حیثیت ہے۔ قانون کی نظر میں ہر شخص یکساں ہے، برابر ہے، امیر ہو، غریب ہو، برسر اقتدار ہو یا اقتدار سے محروم، عوام کا منتخب نمائندہ اور شکست خوردہ نمائندہ ہو، قانون کا یکساں احترام کرنے پر پابند ہے۔ قانونی اصولوں میں غیر جانبداری کا رجحان اس حد تک پایا جاتا ہے کہ لوگ قانون کو اندھا سمجھتے ہیں۔ قانون کا غیر جانبدارانہ رویہ اچھے معاشرے کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس دن قانون کی غیر جانبداری حیثیت مشکوک ہو جائے تو ملک ظلم، ناانصافی، بے اطمینانی، خلفشار اور دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو اس لیے مہذب اور متمدن ممالک قانون کی غیر جانبدارانہ حیثیت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدالتی انصاف کرنے والوں کی ذاتی پسند یا ناپسند سے بالاتر ہوتا ہے۔ انصاف کی یکسانیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت ہر قیمت پر برقرار رکھی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ عدالتی انصاف میں قانون کے اصولوں کی یقینی کیفیت کا پایا جانا، قانون کے نفاذ میں مساوات کا ہونا، قانون کی غیر جانبدارانہ حیثیت، قانون کا ذاتی اغراض و مقاصد یا مصلحتوں کے تابع نہ ہونا عدالتی انصاف کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ دوستو یہ تھے لا کے ایڈوانٹیجز۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کریں گے۔ لا کیا ہے، لا کی قسمیں کیا ہیں، اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اس سے سمجھیں، سیکھیں، اور کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔